سلطان جلال الدین خلجی بڑا نرم مزاج، رحم دل اور کسی سے انتقام لینے والا انسان نہیں تھا۔ اس کی نرمی، اس کی صاف گوئی، اس کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ جن دنوں ہندوستان کا بادشاہ غیاث الدین بلبن تھا اور اس کے عہد میں جلال الدین خلجی سلطان غیاث الدین بلبن کی حکومت میں ایک اہم عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ سمانہ کی جاگیر کا بھی مالک تھا۔ انہی دنوں مولانا سراج الدین، جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، سمانہ کے ایک گاؤں کے نگہدار تھے، یعنی وہ سارا گاؤں انہی کے سپرد تھا۔ جلال الدین خلجی نے دستور اور قانون کے مطابق ان سے اس گاؤں کی مال گزاری طلب کی۔ اس طلب پر مولانا سراج الدین بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے غیاث الدین بلبن کی مدح میں ایک مثنوی لکھی اور اس میں اعمال حکومت کی سخت شکایت کی تھی۔ اس شکایت کا اشارہ جلال الدین خلجی کی طرف تھا۔ مولانا سراج الدین کا خیال تھا کہ اس کی لکھی ہوئی مثنوی جلال الدین خلجی پڑھے گا اور اس مثنوی کا کچھ نہ کچھ اس پر اثر ضرور ہوگا، لیکن جلال الدین خلجی کو ان دنوں حکومت کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے مثنوی پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ اس موقع پر مولانا سراج الدین نے ایک دوسری مثنوی جلال الدین خلجی کی ہجو اور بدتعریفی میں لکھی اور اس مثنوی کا نام خلجی نامہ رکھا۔ جلال الدین خلجی نے اس مثنوی کو پڑھا۔ جب مولانا سراج الدین کو پتہ چلا کہ جو مثنوی اس نے جلال الدین خلجی کے خلاف لکھی تھی وہ اس نے پڑھ لی ہے، لہٰذا سراج الدین خوفزدہ ہوا اور جلال الدین خلجی کے خوف کی وجہ سے وہ سمانہ کی رہائش ترک کر کے کسی دوسری جگہ پر چلا گیا۔ انہی دنوں سمانہ سے نکل کر جلال الدین خلجی کچھ مخالفین پر حملہ آور ہوا تھا۔ ان حملوں کے دوران ایک شخص مندارتی نے تلوار کا وار کر کے جلال الدین خلجی کو زخمی کیا۔ اس وار سے جلال الدین کے چہرے پر ایک زخم آ گیا تھا جس کا نشان تمام عمر جلال الدین خلجی کے چہرے پر باقی رہا۔ سلطان غیاث الدین بلبن اور اس کے پوتے کے بعد جب جلال الدین خلجی شہنشاہ بنا اور تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا تو مولانا سراج الدین اور مندارتی، جس نے حملہ آور ہو کر جلال الدین خلجی کو زخمی کیا تھا، وہ دونوں سخت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ پہلے تو جلال الدین خلجی صرف سمانہ کا جاگیردار تھا اور ہندوستان کا بادشاہ غیاث الدین بلبن اور اس کا پوتا تھا، اب جب کہ ہندوستان کا بادشاہ ہی جلال الدین خلجی بن گیا ہے تو جو کارروائیاں اس سے پہلے وہ جلال الدین خلجی کے خلاف کر چکے تھے ان کا وہ ان دونوں سے انتقام لینے کی کوشش ضرور کرے گا۔ جب ان دونوں کو کوئی جائے فرار نظر نہ آئی اور انہوں نے یہ جان لیا کہ جہاں کہیں بھی وہ بھاگ کر جائیں گے سلطان جلال الدین خلجی کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، اور اگر انہوں نے کہیں چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی تو کوئی نہ کوئی مخبر سلطان جلال الدین کو ان کے متعلق خبر کر دے گا اور اس طرح جلال الدین خلجی انہیں گرفتار کر کے واقعی سزا دے گا۔ تو پہلے وہ ادھر ادھر چھپتے پھرے، لیکن بعد میں دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح چھپ کر زندگی کے دن گزارنا اچھا نہیں ہے، کسی نہ کسی دن وہ سلطان جلال الدین کی گرفت میں آ ہی جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود ہی اپنے آپ کو سلطان جلال الدین کی خدمت میں پیش کر دینا چاہیے، پھر اس کا جو جی چاہے سزا دے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی گردنوں میں اپنے امامے لٹکا کر مجرموں کی طرح سلطان جلال الدین کی طرف روانہ ہوئے اور اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان جلال الدین کو جب دونوں صاحبان کے آنے کی اطلاع دی گئی تو اس نے ان دونوں کو ملاقات کا وقت دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ جب مولانا سراج الدین اور مندارتی دونوں جلال الدین خلجی کے سامنے گئے تو سلطان نے دیکھا کہ دونوں نے اپنے اپنے سروں سے اپنے امامے اتار کر مجرموں کی طرح اپنی گردنوں میں ڈال رکھے ہیں۔ تب وہ بڑا پریشان ہوا، اپنی جگہ سے اٹھ کر انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان دونوں کا استقبال کیا اور دونوں سے باری باری بغل گیر ہوا۔ پرجوش انداز میں ملنے کے بعد سلطان جلال الدین خلجی نے انہیں انعام و اکرام کے علاوہ قیمتی خلعت سے بھی سرفراز فرمایا اور ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا تاکہ مولانا سراج الدین دوسرے معزز امراء کی طرح دربار شاہی میں حاضر ہو کر آداب بجا لایا کرے۔ جہاں تک مندارتی کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ بھی جلال الدین خلجی نے ویسا ہی سلوک کیا، اس کو بھی خوب اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ اس طرح دونوں حضرات سلطان جلال الدین خلجی کی اس نرم دلی اور قدر شناسی سے بے حد خوش اور مطمئن ہوئے۔ سلطان جلال الدین خلجی بے حد نرم مزاج اور لوگوں سے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنے والا انسان تھا،
لیکن اس کے دور میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس کی بنا پر اسے ایک شخص کے خلاف سختی اختیار کرنا پڑی اور اس کے قتل کا حکم بھی دیا۔ اس شخص کا نام مولا تھا۔ کہتے ہیں یہ جرجان شہر کا رہنے والا تھا، مانا ہوا کیمیا گر تھا۔ پہلے فقیروں کے بھیس میں مغرب سے آنے والے درویشوں اور صوفیوں میں ایک عرصہ گزارا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے وطن جرجان چلا گیا۔ جرجان میں کچھ دن اس نے گزارے تو پھر اسے پنجاب کے علاقے اجودن یعنی پاک پتن کے شیخ فرید الدین گنج شکر سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی سلسلے میں اس نے پھر جرجان سے سفر شروع کیا۔ پاک پتن پہنچا، شیخ فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پاس چند دن پاک پتن میں قیام کرنے کے بعد اس نے دہلی جا کر قیام کرنے اور وہاں ایک خانقاہ قسم کی جگہ بنا کر وہاں قیام کر کے لوگوں کی مدد نیز فقیروں اور درویشوں کی حاجت روائی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شخص کیونکہ کیمیا گر تھا لہٰذا جو ارادے وہ کر رہا تھا انہیں پورا کر سکتا تھا۔ اس موقع پر اس نے شیخ فرید الدین گنج شکر کے سامنے دہلی جانے اور وہاں خانقاہ بنا کر لوگوں کی حاجت روائی کرنے کے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ تب فرید الدین گنج شکر نے اسے مخاطب کر کے کہا، مجھے تمہارے اس ارادے سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے، البتہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ دہلی پہنچ کر امیروں اور حاکموں سے زیادہ میل جول پیدا مت کرنا اور ان سے تعلقات بڑھانے سے پرہیز کرنا، کیونکہ امیروں سے تعلقات پیدا کرنے میں درویشوں اور فقیروں کو ہمیشہ ہی نقصان پہنچتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی دوستی ایسے لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ بہرحال مولا نام کا وہ شخص پاک پتن سے دہلی پہنچا۔ دہلی میں اس نے ایک خانقاہ تعمیر کروائی اور ضرورت مندوں اور فقیروں وغیرہ کی روٹی کپڑے سے مدد کرنے لگا۔ انہی دنوں دہلی کا کوتوال فخر الدین انتقال کر گیا۔ جن دنوں فخر الدین کوتوال تھا ان دنوں وہ دہلی شہر کے بہت سے غریب غربا اور لاچار مفلوک الحال لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تب وہ لوگ بھی مدد حاصل کرنے کے لیے اس مولا کی خانقاہ کا رخ کرنے لگے تھے۔ مولا کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نماز یا جمعہ وغیرہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جایا کرتا تھا۔ جن دنوں کیمیا گر مولا دہلی آیا ان دنوں غیاث الدین بلبن کا دور تھا۔ جلد ہی غیاث الدین بلبن فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا پوتا کیقباد ہندوستان کا حکمران بنا۔ بہرحال کیقباد کا دور حکومت خیر و عافیت سے گزر گیا۔ جب سلطان جلال الدین خلجی کا دور آیا اس دور میں مولا فرید گنج شکر کی نصیحت کو فراموش کر گیا۔ انہوں نے اجودن سے روانہ ہوتے وقت اس سے کہا تھا کہ امراء اور ایسے ہی دیگر لوگوں سے تعلقات استوار مت کرنا، لیکن مولا ان کی نصیحت کو فراموش کر گیا اور وہ کیونکہ کیمیا گر تھا لہٰذا اپنی اسی کیمیا گری کی وجہ سے شہرت حاصل کرنے لگا۔ شرفاء اور امراء جب اس کے پاس آنے لگے تو ایک ایک ملاقات میں 2-2 3-3 ہزار اشرفیہ انہیں انعام دینے لگا۔ دسترخوان کی وسعت میں بھی اس نے پہلی کی نسبت اضافہ کر لیا تھا۔ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو اپنے ہاتھ دعوت دینے لگا اور ان کے لیے اعلیٰ اعلیٰ کھانے اور نفیس مشروب وغیرہ پیش کرنے لگا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ایک ایک دن میں 1,000 من میدا، 40 من شکر، 40 من گڑ، 500 من گوشت اور کئی من گھی اس کے باورچی خانے میں صرف ہو جاتا تھا۔ اس کی آمدنی کوئی نہ تھی۔ ان سارے اخراجات کو وہ کیمیا گری سے ہی پورے کیا کرتا تھا۔ جب مانگنے والے اس کے پاس آتے تو اس کا یہ قاعدہ تھا کہ مانگنے والا جب اس کے سامنے سوال کرتا تو وہ اس سے کہہ دیتا کہ فلاں بوری یا فلاں پتھر کو اٹھاؤ۔ جب ایسا کیا جاتا تو اس کے نیچے چاندی، سونا یا اشرفیہ ملتی، لوگ لے لیتے اور اپنی حاجت پوری کرتے۔ جلال الدین خلجی کے عہد میں اس مولا کی نوازشات اپنے عروج پر تھی، حتیٰ کہ جلال الدین خلجی کا بڑا بیٹا بھی اس کا بڑا معتقد تھا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں ہی اس مولا نام کے شخص کی بدبختی آئی تو اس نے ایک شخص قاضی جلال الدین کاشانی سے گہرے تعلقات پیدا کر لیے۔ یہ جلال الدین کاشانی بڑا تیز گفتار شخص تھا۔ مولا بھی اسے اپنا بہترین دوست خیال کرتے ہوئے اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگا۔ جلال الدین کاشانی نے اس مولا سے اس حد تک مراسم پیدا کیے کہ مولا کی خانقاہ میں 3-4 روز تک مہمان رہتا۔ انہیں قیام کے دوران مولا اور جلال الدین کاشانی کے درمیان سلطان جلال الدین خلجی کے خلاف کیچڑی پکنے لگی۔ جلال الدین کاشانی نے مولا سے کہا
خداوند نے آپ کو یہ قدرت اس لیے دی ہے کہ آپ اس کے بندوں سے رحم اور مہربانی سے پیش آئیں اور حکومت کو جو زمین پر خدا کی نیابت ہے ظالموں کے ہاتھ سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لے اور اہل دنیا کو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع دے۔ اس طرح کی گفتگو روز کرتے ہوئے جلال الدین کاشانی نے مولا کو خوب بہکایا۔ مولا اس کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہندوستان کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش اور جدوجہد کرے گا۔ یہ شخص کیونکہ کیمیا گر تھا، سونا چاندی بنا لیا کرتا تھا اور اس کے بل بوتے پر اس نے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نہ صرف انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا تھا بلکہ ایک طرح سے انہیں اپنا مرید بھی خیال کرنے لگا تھا۔ لوگوں کی دل کھول کر مدد کرنے کی وجہ سے اس کے حمایتیوں، اس کے بہی خواہوں اور اس کے مریدوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ جب مولا اور جلال الدین کاشانی کے درمیان یہ معاملہ طے ہو گیا کہ جلال الدین کو تخت و تاج سے محروم کر کے ہندوستان کی بادشاہت پر قبضہ کر لینا چاہیے، تب مولا نے اپنے مریدوں کو مختلف خطابات سے نوازنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے 2 مریدوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ جمعے کے روز جس وقت سلطان جلال الدین اپنی سواری پر جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرے تو مولا کے وہ دونوں مرید اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیں۔ ساتھ ہی مولا نے یہ بھی انتظام کیا کہ اپنے 10,000 مریدوں کو بالکل چوکس اور چوکنا کر دیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ جو ہی اس کے 2 مرید جلال الدین خلجی پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیں، وہ فوراً حرکت میں آئیں اور جو کوئی بھی بغاوت کھڑی کرے یا مزاحمت کا سامان کرے اس سے موت کے گھاٹ اتار دیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ جب جمعے کا دن آیا تو مولا کے ان 2 مریدوں نے ابھی سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونا ہی تھا کہ مولا کے مریدوں میں ایک بھاگا سلطان جلال الدین کی طرف گیا، اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور جلال الدین کاشانی اور مولا کی سازش کی بابت پوری تفصیل کے ساتھ سلطان جلال الدین کو آگاہ کر دیا تھا۔ جلال الدین کاشانی بڑا صاحب علم تھا، قاضی بھی تھا۔ سلطان کو اس جیسے شخص کی حرکت سے بڑا دکھ ہوا، ساتھ ہی اس سے یہ سن کر بھی صدمہ ہوا کہ مولا نام کا یہ شخص اس کے خلاف ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے دونوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ مولا اور قاضی جلال الدین کاشانی جب دونوں سلطان جلال الدین کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے ساتھ وہ 2 مرید بھی تھے جنہوں نے جلال الدین پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کرنا تھا، اس کے علاوہ دیگر مرید بھی تھے جو سب اس سازش میں شامل تھے، ان سب کو تو کچھ دیر تک جلال الدین بڑے غور اور غصے کی حالت میں دیکھتا رہا۔ پھر ان سے سازش سے متعلق اس نے طرح طرح کے سوال کیے۔ اب سلطان جلال الدین کے سامنے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے مولا اور اس کے سارے ساتھیوں نے اپنے جرم سے بالکل ہی انکار کر دیا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نے ان سے طرح طرح کے سوالات کیے لیکن سارے مجرموں نے اپنے جرم کا اقرار نہ کیا۔ اب سلطان جلال الدین خلجی بڑا رحم دل شخص تھا، وہ کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا تھا اور جرم ثابت ہوئے بغیر وہ کسی کو سزا بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے حکم دیا کہ بہادر پور کے جنگل میں ایک بہت بڑی آگ کا الاؤ روشن کیا جائے۔ مولا، قاضی جلال الدین کاشانی اور 2 مرید جنہوں نے جلال الدین پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کرنا تھا، ان کے لیے حکم جاری کیا کہ وہ ننگے پیر اس آگ پر سے گزریں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ جلال الدین خلجی نے جب یہ حکم دیا تب دہلی کے کچھ علماء اس کے پاس آئے اور جلال الدین خلجی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، جلانا آگ کی فطرت ہے، کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا، اگر وہ آگ میں کودے گا تو آگ اس کو جلائے گی ضرور، اور وہ لوگ جو آگ پر چلنے کی شعبہ بازیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ یا تو اپنے پاؤں پر رال مل لیتے ہیں یا مینڈک کی چربی استعمال کرتے ہیں جس کی بنا پر وہ آگ پر سے گزر جاتے ہیں، ورنہ آگ کی فطرت جلانا ہے اور وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ ان علماء نے سلطان جلال الدین خلجی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اس قسم کے معاملات کا فیصلہ آگ کے ذریعے کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔
ان علماء کی وہ گفتگو سن کر سلطان جلال الدین خلجی اپنے ارادے سے باز آ گیا اور ان لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے اپنے ارادے کو اس نے ترک کر دیا۔ اب سلطان جلال الدین خلجی عجیب شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ جب تک وہ سارے مجرم اقرار جرم نہ کرتے تھے اس وقت تک انہیں وہ سزا بھی نہیں دینا چاہتا تھا، اور جرم ثابت ہوئے بغیر وہ سزا دینا معیوب بھی خیال کرتا تھا۔ ان سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین خلجی نے قاضی جلال الدین کاشانی کو تو بدایوں کا قاضی مقرر کر کے دہلی سے روانہ کر دیا، اور دیگر امراء جو مولا کی سازش میں شامل قرار پائے تھے انہیں دہلی بدر کر دیا گیا۔ وہ دو مرید جنہوں نے مولا کے کہنے پر جمعہ کے روز سلطان جلال الدین خلجی پر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دینا تھا، ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ باقی مولا رہ گیا تھا۔ اس سے لے جا کر جلال الدین خلجی اپنی رہائش گاہ کی طرف گیا اور مولا کو اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نے مولا سے اس کی سازش کے بارے میں چند سوال کیے، لیکن مولا نے اپنی سازش کا جرم تسلیم کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین خلجی نے دہلی کے کچھ شیوخ اور علماء کو طلب کیا۔ ان میں سے زیادہ تر نمایاں شیخ ابو بکر طوسی حیدری اور ان کے کچھ ساتھی بھی شامل تھے۔ جب یہ سب لوگ سلطان جلال الدین خلجی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں مخاطب کر کے سلطان جلال الدین خلجی کہنے لگا، ذرا اس مولا کو دیکھو صحیح کہ اس درویش نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور میرے ملک میں بدامنی اور فساد پھیلانے کے کیا کیا منصوبے تیار کرتا رہا ہے۔ میں اس پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا، نہ اس سے زیادتی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میں سارا معاملہ تم بزرگوں کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے سلسلے میں انصاف کو تم لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تم جو مناسب سمجھو فیصلہ کرو، تاہم اپنے فیصلے سے تمہیں مجھے مطمئن کرنا ہوگا۔ اس موقع پر کچھ درویش اور مرید بھی مولا کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدین خلجی کے یہ الفاظ سن کر ایک مرید درویش جس کا نام سنجرل تھا فوراً حرکت میں آیا۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے ایک استرا نکالا اور مولا پر ٹوٹ پڑا اور استرے سے اس پر وار کرتے ہوئے اس سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال سلطان جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکولی خان کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی کہ کوئی اس کے باپ کے خلاف اس طرح بغاوت اور سازش کرنے کی کوشش کرے، اور میرا باپ اس کے سامنے یوں لاچار اور بے بس رہے۔ لہٰذا ارکولی خان نے ایک فیلبان کو بلایا۔ فیلبان بھاگا بھاگا جب اس کے پاس آیا تو اسے ارکولی خان نے مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی فیلبان حرکت میں آیا اور ایک مست ہاتھی کو وہ وہاں لے آیا۔ اس کے اشارے پر وہ مست ہاتھی جھپٹا اور اس دیو پیکر جانور نے آنن فانن میں مولا کو کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خلجی کی زندگی کے مزید تفصیلی واقعات کی قسط نمبر 4 ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔